بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لاجک وتھ سلمان عابد۔ ہمارے تجزیوں کو جاننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آج ہم گفتگو کریں گے پاکستانی سیاست کے بارے میں اور پاکستانی سیاست کے ایک اہم فریق مولانا فضل الرحمان کے بارے میں۔ مولانا فضل الرحمان اس وقت اپوزیشن جماعتوں میں سب سے زیادہ سخت گیر پالیسی رکھتے ہیں اس حکومت کے بارے میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان نے تو یہاں تک کہا تھا جس وقت 2018 کے انتخابات ہوئے تو انہوں نے پیپلز پارٹی کو، PMLN کو اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کو مشورہ دیا کہ آپ اسمبلی سے حلف اٹھانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ جب آپ اسمبلی سے حلف نہیں اٹھائیں گے تو آٹومیٹکلی 2018 کا انتخاب متنازع ہو جائے گا اور ملک نئے انتخابات کی طرف جائے گا اور ہمیں نئے انتخابات کے لیے تحریک چلانی چاہیے۔ لیکن اس وقت پیپلز پارٹی نے اور PMLN نے مولانا فضل الرحمان کے ایجنڈے سے انحراف کرتے ہوئے پارلیمانی سیاست کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا اور یہی کہا کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر اس دھاندلی کے حوالے سے شور اٹھائیں گے۔ اس کے بعد آگے جا کر کئی بار مولانا فضل الرحمان نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے اپوزیشن جماعتوں کو حکومت گراؤ تحریک پر یکجا کیا جا سکے، لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی پالیسی میں اتنی سختی ہے جو ہمیں پیپلز پارٹی اور PMLN میں نظر نہیں آ رہی۔ اس کی ایک بڑی وجہ تو خیبر پختونخوا کی سیاست ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں KPK کے اندر 12 یا 13 کے قریب ایسے اضلاع تھے جہاں سے ان کے بیشتر لوگ انتخاب جیتے تھے، اور وہ جب انتخاب جیتے تھے تو وہ آ کے کسی نہ جو بھی حکومت بننے والی ہوتی تھی، چاہے وہ KPK کے اندر اور چاہے وہ وفاق کے اندر، تو وہ مخلوط حکومت کا حصہ بن جاتے تھے اور پاور پالیٹکس میں آ جاتے تھے، اقتدار کی سیاست کا حصہ بن جاتے تھے اور ان کی پوزیشن جو ہے پولیٹیکل جو ہے وہ بہت بہتر ہو جاتی تھی۔ اچھا، اب وہاں پہ جو ہے پہلی ڈکیتی 2013 کے انتخابات میں ہوئی جہاں عمران خان نے بہت شدید ضرب لگائی MMA کے ووٹ کے اوپر اور مولانا فضل الرحمان کے ووٹ پہ۔ پھر 2018 کے اندر ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا کہ PTI پہلی بار پاکستان کی سیاسی تاریخ میں دوبارہ KPK کے اندر نہ صرف حکومت بناتی ہے بلکہ کلین سویپ کرتی ہے، اور اس کلین سویپ کے نتیجے میں مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کا عملی طور پہ صفایا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ بات ہے بنیادی جو اس وقت فضل الرحمان کو چپتی ہے، اور وہ عمران خان کو اپنی سیاست کے تناظر میں، KPK کی سیاست کے تناظر میں ایک بڑا خطرہ سمجھتے ہیں۔ اسی لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک عمران خان کو باہر نہیں نکالا جائے گا ان کا KPK کے اندر جو ان کی سیاست ہے اس کا دوبارہ ظہور، دوبارہ ریوائول نہیں ہو سکے گا۔ پھر اسی کانٹیکس میں انہوں نے اس حکومت کے خلاف ایک دھرنا دینے کا فیصلہ کیا اور اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ شروع کر دیا، اور سندھ سے اس کا لانگ مارچ ہوا اور کہا کہ ہم اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھیں گے جب تک حکومت نہیں جائے گی۔ وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ کیا گیا اور یہی تاثر دینے کی کوشش کی گئی بہت سے لوگوں نے کہ مولانا فضل الرحمان کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے اور یہ واقعی اسلام آباد میں حکومت گرا کر جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اور اس پورے دھرنے کو پیپلز پارٹی اور PMLN نے ان کی اخلاقی سپورٹ کی، اس میں ٹوکن کے طور پہ شرکت کی، لیکن ان کے ساتھ مکمل طور پہ کھڑے ہونے سے انکار کر دیا۔ اس پہ مولانا فضل الرحمان کو خاصا ناراضگی بھی پیدا ہوئی اپوزیشن جماعتوں کے بارے میں کہ جی وہ ہمارا ساتھ اس طرح سے نہیں دے رہے جس طرح سے ان کو ساتھ دینا چاہیے تھا۔ اس کے بعد پھر اب کراچی کے اندر ایک APC کی مولانا فضل الرحمان نے، اور اس میں سے حکومت گراؤ اور وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ، یہ سب باتیں سامنے آئیں، لیکن اس میں بھی پیپلز پارٹی نے وہ رول پلے نہیں کیا، PMLN نے وہ رول پلے نہیں کیا جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان یہ چاہتے ہیں کہ یا تو اپوزیشن جماعتیں اتفاق کریں اور ہم ایک تحریک عدم اعتماد جو ہے قومی اسمبلی میں پیش کریں اور تمام جماعتوں کے ساتھ مل کے، اتحادی جماعتوں کو اپنے ساتھ ملا کے عمران خان کو رخصت کر دیں۔ دوسرا ان کے ذہن میں فارمولہ یہ ہے کہ ہم -1 عمران خان کر دیں اور کوئی اور آ جائے، ایک بات۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں تو مڈ ٹرم انتخابات کا مطالبہ کرنا چاہیے، نئے انتخابات کا مطالبہ کرنا چاہیے اور عمران خان کو باہر نکالنا چاہیے۔ اب اس پر جو ہے پیپلز پارٹی میں اور PMLN کے اندر ریزرویشنز ہیں، نہ تو وہ فوری انتخابات چاہتے ہیں، نہ وہ فوری اسمبلیاں ٹوٹنا دیکھنا چاہتے ہیں، اور نہ ہی وہ فوری طور پہ کوئی ایسی تحریک عدم اعتماد پیش کرنا چاہتے ہیں جو باؤنس بیک ہو جائے اور ان کو نقصان پہنچا سکے۔ تو مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اپنے سخت گیر مزاج کی وجہ سے اس وقت سیاسی طور پہ تنہا ہیں۔ اچھا، پھر مولانا فضل الرحمان نے ایک زمانے میں جنرل مشرف کے دور میں MMA بنائی۔ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ MMA کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل تھی۔ پہلی دفعہ تاریخ میں KPK کے اندر مذہبی جماعتوں کی حکومت بنی۔ اس کے بعد یہ جو ہے نا مولانا فضل الرحمان کے لیے ذرا ناقابل برداشت ہوا ہے
کہ وہ اپوزیشن کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور اقتدار کی سیاست سے باہر ہیں، تو ان کا جو بنیادی مسئلہ ہے، جیسے کراچی کے اندر ایک زمانے میں MQM جب بھی انتخاب جیتتی تھی تو وہ یا تو حکومت کا حصہ بنتی تھی اور حکومت کا اپوزیشن بھی بنتی تھی، تو پھر فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی۔ جیسے آج اگر سندھ کے اندر MQM جو ہے وہ اپوزیشن جماعت کے اندر ہے تو وفاق میں وہ حکومتی اتحادی جماعت کا حصہ ہے۔ یہی حیثیت تھی مولانا فضل الرحمان کی کہ وہ ہر حکومت کے اتحادی بن کر اقتدار کا مزہ لوٹتے رہے، اور جس انداز سے انہوں نے جب اپنا اقتدار کو تقویت دی، وہ لگتا یہ ہے کہ وہ سیاسی جوڑ توڑ کے ماہر ہیں، اقتدار ان کی مجبوری ہے، مذہب کارڈ وہ کھیلتے ہیں، اور عمران خان کے خلاف بھی انہوں نے مذہبی کارڈ کھیلا اور ثابت کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کو وہ حمایت نہیں مل سکی۔ اور KPK کے لوگ بھی مولانا فضل الرحمان کے بارے میں اب وہ رویہ نہیں رکھتے جو ایک زمانے میں مولانا فضل الرحمان کی سیاسی طاقت کے طور پر ہم دیکھتے تھے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پہ اس وقت مولانا فضل الرحمان کی سیاست جو ہے انتشار کی سیاست ہے، حکومت گرانے کی سیاست ہے، ایک بے یقینی کی کیفیت پیدا کرنے کی سیاست ہے، اور جلاؤ گھراؤ کی سیاست ہے۔ لیکن میرے اپنے خیال کے مطابق یہ ایجنڈا PMLN کا اور پیپلز پارٹی کا نہیں ہے، اور کسی بھی صورت میں آپ دیکھ لیجئے گا وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ تو کھڑے نظر آئیں گے، ان کی سیاسی حمایت تو کریں گے، ان کی APC میں تو شرکت کریں گے، ان کے ساتھ پریس کانفرنسیں بھی کریں گے، ان کے ساتھ جلسے جلوس بھی کر لیں گے، لیکن اس ایجنڈے کے ساتھ نہیں جائیں گے جو ایجنڈا مولانا فضل الرحمان کا۔ اس کی ایک اور وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کو اس بات کا احساس ہے کہ اگر ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو گرایا تو پھر صوبائی حکومتوں کا مستقبل کیا ہوگا، اور یہ جو 18ویں ترمیم کے بعد ہم نے ایک پولیٹیکل ارینجمنٹ کیا ہوا ہے کہ کم از کم سندھ کے اقتدار میں تو ہم اپنے آپ کو مضبوط بنا سکیں، اس لیے پیپلز پارٹی کبھی نہیں چاہے گی کہ فیڈرل گورنمنٹ ٹوٹے اور اس کے نتیجے میں پھر ان کی اپنی صوبائی حکومت جو ہے اس کو بھی کوئی بڑا خطرہ محسوس ہو جائے۔ اور PMLN جو ہے، جو شہباز شریف ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پس پردہ رابطوں میں ہیں اور معاملات طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کیوں چاہیں گے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آ کے کھڑے ہو جائیں؟ اچھا، پھر ایک بڑی دلچسپ بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ فضل الرحمان جو ہے وہ اور جو PMLN ہے اور پیپلز پارٹی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے فوج کے اور عمران خان کے درمیان یا جنرل باجوہ اور عمران خان کے درمیان کو ٹکراؤ کی کیفیت پیدا کر دی جائے، اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں جو ہے نا عمران خان جو ہے وہ اپنی اہمیت کھوئیں اور ایک ملک میں ایک بڑی تبدیلی لے کے آئی جائے۔ اور پھر مولانا فضل الرحمان کا ایک اور مزاج دیکھیے کہ وہ بار بار عمران خان کو یہود و حنود کا ایجنٹ ثابت کرتے ہیں، انہیں غیر ملکی ایجنٹ ثابت کرتے ہیں، انہیں اسلام دشمن ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ پاکستان میں جو مذہبی کارڈ مولانا فضل الرحمان کھیلتے ہیں، یہ ماضی میں بھی کھیلتے رہے ہیں MMA کی شکل میں، اور اب عمران خان کو نشانہ بنا کر خاص طور پہ وہ مذہبی کارڈ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس پہ ان کو کوئی بڑی حمایت نہیں مل رہی۔ پھر انہوں نے مذہبی جماعتوں کا اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی، اس میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوئے کیونکہ جماعت اسلامی نے اس طرح سے ان کا براہ راست ساتھ نہیں دیا۔ یہ ساری صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے مزاج میں جو اس وقت مایوسی ہے، جو فرسٹریشن ہے، جو غیر یقینی صورتحال ہے، جو اقتدار سے باہر بیٹھ کر جو اس وقت اپنا محسوس کر رہے ہیں کہ وہ پاور پولیٹکس سے آؤٹ ہو گئے ہیں، وہ ان کو بے چین کر رہا ہے، وہ ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دے رہا، وہ بار بار ان کو گدگدی کرتا ہے کہ جناب آپ نکلیں، قوم آپ کے ساتھ ہے۔ لیکن قوم بھی اس وقت کہیں بھی ہمیں نہ صرف مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بلکہ پوری اپوزیشن جماعتوں کے اندر اگر وہ شدت ہوتی اور ان کو واقعی احساس ہوتا کہ قوم اس وقت عمران خان کے خلاف باہر نکلنے کے لیے تیار ہے، تو یہ اپوزیشن جماعتیں اس وقت اس کی قیادت کرتی، فضل الرحمان، شہباز شریف، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، اسفندیار ولی، محمود خان، آفتاب شیرپاؤ اور اتحادی جماعتوں کے اندر سے بھی بے شمار لوگ باہر نکل سکتے تھے، لیکن یہ منظرنامہ نہیں ہے۔ مولانا آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کو یہ سمجھنا ہوگا، یہ کوشش ہم نے پہلے 5 سال زرداری صاحب کو باہر نکالنے کی، یہ کوشش ہم نے نواز شریف کی حکومت کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن نہیں ہوئی۔ اور اب بھی مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو گرانا اپوزیشن کی خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت میں اس وقت اس سے مختلف ہے۔ اور اس وقت میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان کی حکومت کو کوئی خطرہ نہ تو مولانا فضل الرحمان سے ہے، نہ پیپلز پارٹی سے، نہ PMLN سے ہے۔ ان کا خطرہ ان کی اپنی حکومت، ان کی اپنی پرفارمنس، ان کی اپنی ڈیلیوری سے ہو سکتا ہے۔ اگر وہ پرفارم نہیں کریں گے تو لوگ ان کے خلاف بھی جا سکتے ہیں، یہ ایک چیلنج ہوگا۔ البتہ مولانا فضل الرحمان صاحب جس ایجنڈے پہ ہیں، اس کا مقصد جو ہے پاکستان جو پہلے ہی بڑے کرائسس کے اندر جکار ہے، اس کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے، جمہوری پروسیس کو روکنا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے
مولانا فضل الرحمان کا 18ویں ترمیم سے کہاں تعلق آ گیا؟ مولانا فضل الرحمان کا جمہوریت سے کیا وابستگی ہو سکتی ہے؟ وہ ہمیشہ سے پاور پالیٹکس کے پلیئر رہے، طاقت کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اگر وہ طاقت ان کو مشرف کے ساتھ ملی تو انہوں نے وہ بھی کھیلی، ان کو وہ طاقت پیپلز پارٹی کے ساتھ ملی تو وہ بھی کھیلی، ان کو وہ طاقت PMLN سے ملی تو وہ بھی کھیلی ہے۔ اور اگر آج عمران خان ان کو طاقت کے ساتھ شامل کرنا چاہیں تو مولانا فضل الرحمان یقینی طور پر کوئی اسلامی فتویٰ لگا کے دوبارہ اس حکومت کا حصہ بن سکتے ہیں۔ تو فضل الرحمان کی مجموعی سیاست جو ہے اس نے اس وقت مولانا فضل الرحمان کو سیاسی طور پہ تنہا کر دیا ہے، اور یہی تنہائی ان کے لیے جسے پریشانی کا سبب بن رہی ہے کہ اگر وہ اس پولیٹیکل امبریلا سے باہر نکلتے ہیں تو ان کا پھر مستقبل باقی کیا بچے گا۔